خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور دعا گو ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں، خداوند کے جلال میں محفوظ ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ اپنے حصے کا کام کریں اور دعا کریں۔ کیسے؟ آج اس بات کو اس حوالے سے سیکھیں گے کہ جس طرح کلام مقدس میں پرانا عہد نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں خداوند کے بندے نوح کی زندگی کے واقعات درج ہیں۔ ان میں سے ہم اس واقعے کو اپنی زندگی کا آج حصہ بنائیں گے کہ جب دنیا میں بدی بڑھ گئی اور خدا نے یہ ارادہ کیا کہ میں سب کچھ ختم کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود خداوند نے نوح کو دیکھا کہ نوح راست باز ہے، اور خداوند نے نوح سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ تو ایک کشتی بنا اور لوگوں میں منادی کر کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے خدا کے حکم کی فرما برداری کی اور خدا کے حکم کے مطابق اس نے کشتی بنائی، اور جب کشتی بن گئی تو وہ اپنے کنبے کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوا اور دروازہ کشتی کا بند کر دیا گیا۔ یاد رکھے 40 دن اور رات وہ اس کشتی میں رہے۔ کشتی میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی بالکنی نہیں تھی، ٹیرس نہیں تھا وہاں پر، اور نہ ہی آج کی جو سہولتیں ہمارے پاس دستیاب ہے وہ نہیں تھی۔ نہ ان کے پاس موبائل فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی فیس بک تھی، نہ انسٹاگرام تھا۔ بس اگر وہ سن پا رہے تھے تو بارش کی آواز کو سن پا رہے تھے۔ اور میرے عزیزو، اتنے دن انہوں نے باہر کی دنیا کو دیکھا تک نہیں ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ کلام بتاتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں رہے، ایک دوسرے کا خیال کیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ یوں وہ اپنے کام بھی کرتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے۔ اور پھر جب وہ لہروں کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے تھے، جب بہتے پانیوں میں وہ گھرے ہوئے تھے، تو بھی مرد خدا نوح اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ خدا نے ان کے بچانے کا بندوبست کیا ہے۔ ابھی انہوں نے اس کشتی میں رہنا ہے، ابھی انہوں نے خدا کے حکم کی فرما برداری میں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پھر سے وہ باہر کے نظارے کو دیکھ پائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، انہوں نے دعا کی، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملا۔ آج ہم اپنے حصے کے کام کو کیے بغیر دعا کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے پہلے۔ اگر میں اس بات کو اس انداز سے سیکھنے کی کوشش کروں کہ اپنے حصے کا کام اپنی زندگی میں ان برائیوں کو، ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو دور کرنا ہے کہ جو خدا اور میرے درمیان، خدا اور انسان کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، میرے حصے کا کام ہے میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں اور اس سے دعا کروں، تو پھر میری دعا جو ہے وہ باعث برکت ہوگی۔ پھر میری دعا جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کی رحمت کے لیے، خداوند کی برکت اور بخشش کے لیے ہوگی۔ آج دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ ہر جگہ پر، سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سارے کام بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے حصے کے کام کو کیے بغیر آپ محفوظ نہیں ہوں گے۔ آپ کی دعا نہیں ہوگی،
اپنے حصے کا کام کرنا شروع کیجیے، اس کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کیجیے۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ انسان جو انسان پر ظلم ڈھا رہا ہے اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ جب انسان ظلم سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، جب انسان خدا کے دیے ہوئے فرمان پر اپنا دھیان لگاتا ہے، تو پھر خدا کرم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو خدا مہربان ہوگا، خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور خدا آج بھی، کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ آئیے اس کی حضوری میں اس سے منت کریں کہ خداوند میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے، مجھے معاف کر، مجھے جو تو نے یہ موقع دیا ہے، مجھے یہ تو نے جو اپنی حضوری میں بیٹھنے کا فضل بخشا ہے، اس فضل کے وسیلے سے مجھ پر رحم کر۔ میں اپنی ساری خطاؤں کو مانتا ہوں، میں اپنے سارے گناہوں کو مانتا ہوں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع مت کیجیے، اس وقت کے وسیلے سے اپنی زندگیوں میں اس کی برکات کو آنے کا موقع دیجیے۔ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے اور فرماتا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔